اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ۔ سورہ بقرہ 196 نمبر آیت، یہاں سے 214 نمبر آیت تک دوسرا باب ہے تیسرے حصے کا، یعنی جہاد کے حصے کا۔ اس میں مسئلہ اور اس کے 6 احکام اور 4 طرح کے لوگوں کا ذکر ہے۔ جہاد کی طرف 3 اور ترغیبات ہے، سجیشنز۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور اللہ کے لیے حج اور عمرہ پورا کرو۔ وَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس اگر روکے جاؤ تو جو قربانی سے میسر ہو دو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور اپنے سر نہ منڈواؤ۔ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيَ مَحِلَّهُ، جب تک کہ قربانی اپنی جگہ پر نہ پہنچ جائے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا اسے سر میں تکلیف ہو، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، تو وہ روزوں سے یا صدقہ سے یا قربانی سے فدیہ دے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر جب تم امن میں ہو تو عمرہ سے حج تک فائدہ اٹھائے، تو قربانی سے جو میسر ہو دے۔ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ، اور پھر جو نہ پائے، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے اور 7 جب تم لوٹو۔ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ، تو یہ 10 پورے ہو گئے۔ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ اس کے لیے ہے جس کا گھر بار مکہ میں نہ ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اطاعت اس لیے کی جائے کہ مقام توحید کفار کے غلبے سے آزاد ہو جائے اور پھر پورا حج کر سکو۔ پورا کرنا یہ ہے کہ شرک نہ ہو، بدعت اور فسق اور فجور نہ ہو۔ للہ، حج ایک میلہ نہیں ہے، ریاکاری کے لیے یہ نہ کرے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے۔ اس آیت میں پہلا حکم ہے احصار کا، اور پھر اتمام کا، اور پھر ہدیے کا، تمتع کا ذکر ہے۔ پھر احصار یہ ہے کہ حج یا عمرے کے لیے احرام کوئی باندھے، پھر دشمن یا کسی بیماری کی وجہ سے ارکان پورا کرنے کی کوئی طاقت نہ ہو۔ ولا تحلق، بدن سے بال کاٹنا احرام میں جائز نہیں، اگر یہ کام نہ کرے یعنی بال نہ کاٹے تو پھر فدیہ لازم ہے۔ محلہ، اس سے مراد وہ جگہ ہے جہاں ہدیہ ذبح کرنا واجب ہو۔ اعظم من رأسہ، سر میں جوئے ہو چکے ہو یا کوئی درد ہو۔ تمتع بالعمرہ، یعنی پہلے کام عمرے کا کرے پھر اس کے بعد حج کا کام کرے، یہ تمتع اور قران دونوں کو شامل ہے۔ ذالک لمن، ذالک اشارہ ہے تمتع کو، بعض علماء کے نزدیک یہ راجح ہے وجوب ہدی کی طرف۔ المسجد الحرام، اس سے مراد پورا حرم مکہ ہے۔ 197 نمبر آیت، اس آیت میں دوسرا حکم ذکر ہے، احرام کا وقت، حج میں زاد راہ کا ذکر۔ الحج اشہر معلومات، حج کے چند مہینے معلوم ہے۔ فمن فرض فیہن الحج، جو کوئی ان میں حج کا قصد کرے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو مباشرت اس میں جائز نہیں، نہ گناہ کرنا اور نہ حج میں لڑائی جھگڑا کرنا۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور تم جو نیکی کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور زاد راہ لیا کرو اور بہترین زاد راہ پرہیزگاری ہے، یعنی سوال کرنے سے بچنا اور گناہ سے بچنا۔ واتقون یا اولی الالباب، اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرو۔ الحج اشہر معلومات، یعنی وقت احرام حج کا شوال کا مہینہ ذوالقعدہ اور 10 راتیں ذوالحجہ کے ہیں۔ فرض یعنی اپنے آپ پر فرض کرو احرام باندھنے سے، پرہیز بیوی سے، بیوی کے ساتھ جماع کرنے سے اور جماع کے اسباب کی باتیں کرنے سے، یعنی شہوانی باتیں کرنا، اور اس کو سننا بھی منع ہے، حج کے علاوہ بھی منع ہے، مگر حالت حج میں بہت بڑا گناہ ہے۔ وتزودوا، یہ آداب حج کے سفر کے بارے میں ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ حج کو سوال کا ذریعہ نہ بناؤ۔ تقوی، اتنا زاد راہ کہ آدمی سوال سے بچ سکے، یا نفسی تقوی کو کہتے ہیں، اخروی زاد راہ وہ بن جاتا ہے۔ حج میں ان تینوں چیزوں کا بہت خیال رکھنا
چاہیے رفس، فسوق اور جدال۔ رفس یہ ہے کہ ادھر خواتین زیادہ ہوگی تو مرد خواتین مکس ہوتے ہیں، خواتین کی طرف دھیان نہ دینا، نہ سوچنا، نہ ان سے بات چیت کرنے کی کسی قسم کی بھی کوشش کرنا۔ یہ جو سعودی حضرات ہے تو یہ جو تقویدار لوگ ہوتے ہیں بہت جلد وہ ارکان پورے کرنے کے بعد یہ کوشش کرتے کہ نکل جائے، یہی رفس کا وہ شکار نہ ہو۔ دوسری چیز فسوق، وہاں غیبت اور اس طرح کی شکایتیں اور چغلی وغیرہ، جھوٹ وغیرہ، تو یہ زبان کی اور زیادہ تر اس کا بہت خطرہ ہوتا ہے۔ تو ان فسوق یعنی غیبت سے خصوصاً اور دل آزاری سے خصوصاً ایسے باتیں اس سے بچنا چاہیے کہ بھائی پلا کو دیکھو تو پلا ایسا ہے، پلا ایسا ہے، یہ دوسرے یہ قسم کے لوگ ادھر ہوتے ہیں، تو اس طرح چغلی غیبت تمام فسوق میں شامل ہے، تو اس سے بچنا۔ جدال، ادھر لوگ بھیڑ بہت ہوتی ہے، ادھر دکم پیل بہت ہوتا ہے، ایک دوسرے کے یعنی اپنی کوئی آپ کا جگہ لے گا، کوئی جو ہے آپ کو ٹکر پارے گا، تو غصہ بہت آتا ہے، تو اس میں جدال، اس سے بھی بچنا۔ تو ان تین چیزوں سے اگر کوئی بچ جائے تو پھر قبولیت کی چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ تینوں بہت ادھر اس کا خطرہ بہت ہوتا ہے۔ تو اصل میں حج اور عمرہ تین چیزوں کا بہت اس میں خیال رکھنا چاہیے، رفس، جدال اور فسوق کا۔ 198 نمبر ہے جو ہے اس میں تجارت یہ جائز ہے جب زادرات ختم ہو جائے، تو اس کے بجائے کہ کسی سے آپ سوال کریں تو آپ اس کی بجائے اگر کوئی تجارت کر لے لین اور اس سے کوئی پیسہ آپ بنائیں تو یہ جائز ہے کہ سوال کرنے سے آپ بچ جائے۔ اس میں رد ہے ان حاجیوں پر جو حج کے موسم میں تجارت کو حرام مانتے اور دوسروں سے سوال کرتے، خالی ہاتھ گھر سے نکلتے، اور جب وہ ادھر مجبور ہو جاتے تو پھر لوگوں سے سوال کرتے۔ تو یہ ایک رسم تھا جس پر رد ہے ادھر اس آیت میں، اور وقوف مزدلفہ اور مسجد حرام پر، اور پھر جو ہے اس 198 نمبرات میں وقوف مزدلفہ اور مسجد حرام پر ہے، بعد افاظ عرفات کی بات۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے رب کے فضل تلاش کرو۔ فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، پھر جب تم عرفات سے پھر جاؤ تو مشعر الحرام کے پاس اللہ کو یاد کرو، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اس کی یاد اس طرح کرو کہ جس طرح اس نے تمہیں بتایا ہے۔ مِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس سے پہلے تم گمراہوں میں سے تھے۔ اس آیت میں امر 2 مرتبہ ہے، چند فوائد ہے اس میں، ایک یہ کہ ذکر کثیر کی طرف اشارہ ہے، اور دوسرا ذکر مزدلفہ اور رات کے سفر یعنی مغرب اور عشاء کی نماز کا جمع کرنا ہے، تیسرا ذکر کرنا اور طریقہ ذکر ہے۔ 199 نمبر آیت اس میں چوتھا حکم ہے وقوف عرفات پر، یہ عمل مزدلفہ کے وقوف کے بعد ہے۔ ثم تعقیبی ذکری ہے، اس میں رد ہے جاہلیت کے رسم پر کہ قریش قبیلہ عرفہ کے دن عرفات پر نہ جاتا، کہتے کہ ہم شریف اور بہادر لوگ ہیں، ہم دوسرے لوگوں کی طرح حرم سے باہر نہیں نکلیں گے، اور عرفات کی زمین حرم سے باہر ہے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم، پھر تم لوٹ کر آؤ جہاں سے لوگ لوٹ کر آتے ہیں، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ آیت نمبر 200، اس میں 5واں حکم ہے، وقوف مینا میں ہے، جمرہ عقبہ 7 کنکریوں سے مارنا، اللہ اکبر کہنا نہر میں۔ اس آیت میں رد ہے طریقہ جاہلیت پر، جو اپنے بزرگوں کو بڑائی کے ساتھ یاد کرتے اور اس پر تکلیف میں اپنے بزرگوں کو پکارتے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ کو یاد کرو، بزرگوں کو نہ پکارو۔ اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اپنے والد کو تو ایک مانتے ہو، اس میں شرکت نہیں مانتے، غیرت کا تقاضا ہے، تو اسی طرح اللہ کو بھی ایک مانو اور اس کے ساتھ شریک نہ مانو، یعنی یہ بھی غیرت کا تقاضا ہے، تو اسی طرح اللہ کو بھی ایک مانو اور اس کے ساتھ بھی شریک نہ بناؤ، یعنی غیرت کا تقاضا یہ بھی ہے اللہ کے ساتھ شریک بنا اس کو بھی اتنا ہی برا سمجھو۔ اس آیت میں ان لوگوں کی پہلے قسم کا ذکر ہے جو بدبخت ہے، جو صرف دنیا کے حصول کے فائدے کے لیے حج کو جاتے ہیں اور دوران حج صرف اللہ تعالیٰ سے دنیا ہی کو مانگتے ہیں۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ وَأَشَدَّ ذِكْرًا، پھر جب حج کے ارکان ادا کر چکو تو اللہ کو یاد کرو جیسے تم اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، پھر بعض تو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے دے اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ 201 نمبر آیت، اس میں دوسرے قسم لوگوں کا ذکر ہے جو نیک بخت ہے، جو دنیا اور آخرت دونوں کو طلب کرتے ہیں۔
ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی اور آخرت میں بھی نیکی دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائے رکھ۔ حسنتاً خوبصورت زندگی یہ ہے کہ آخرت اور دنیا کے لیے خرچ کیا جائے اور اس کو نیک عمل کی توفیق بھی کہتے ہیں۔ وفی الآخرت حسنہ، اس سے مراد جنت ہے۔ 202 نمبر آیت، یہ آیات دونوں سے متعلق ہے، دونوں فریق سے متعلق جو ذکر ہوئے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کی کمائی کا حصہ ملتا ہے اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ واللہ سریع الحساب، حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے حساب ختم فرمائیں گے آدھے دن کے برابر وقت میں۔ تو اتنا بڑا رب ہے، کتنے لوگ ہیں اور اتنی تیزی سے۔ 203 نمبر آیت، اس آیت میں چھٹا حکم ہے حج کے بارے میں کہ منع میں 11ویں اور 12ویں 13ویں دن کنکریاں مارنا ہے اور اس پر اللہ اکبر کہنا ہے، اور اس آیت میں رد ہے ان لوگوں پر جو دوسرے دن کے کنکریاں مارنے کو واجب کہتے ہیں یا اسے حرام کہتے ہیں، بلکہ ہر حکم اپنی جگہ کے حساب سے ماننا چاہیے۔ اس سے ثابت ہوا کہ ایک مستحب کام کو واجب ماننا یا حرام ماننا یہ تو ناجائز ہے۔ اس وقت بھی تعصب اور جہل کی وجہ سے بہت سے ایسے بدعات پیدا ہو چکے ہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ کو چند گنتی کے دنوں میں یاد کرو۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، پھر جس نے 2 دن کے اندر کوچ کرنے میں جلدی کی تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ، اور جو تاخیر کرے کنکریاں مارنے کو تیسرے دن تک تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ لمن اتقا، یعنی یہ احکام پیدا دیتے ہیں صرف تقوی والوں کو، یہ کام صرف تقوی کی سبب کرتے ہیں، ریا کی وجہ سے نہیں کرتے۔ 204 نمبر آیت، اس آیت میں تیسری قسم لوگوں کا ذکر ہے، حج کے ساتھ تعلق نہیں ہے اس کا، اسی وجہ سے پہلے اقسام سے اس کو جدا فرمایا۔ یہ بہت بدبخت آدمی ہے اور 7 صفات اس کی ذکر ہے۔ اس آیت میں ان میں سے 3 کا ذکر ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جس کی بات دنیا کی زندگی میں آپ کو بلی معلوم ہوتی ہے اور وہ اپنی دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ بھی کرتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ پھر حیات دنیا، دنیائی معاملات میں تو بہت چالاک ہے، دنیائی سیاست یا تجارت میں بہت چالاک ہے۔ وَيَشْهَدُ، جو دعویٰ کرے تو اس پر جھوٹا قسم بھی کرتا ہے، یعنی پرس کرے وہ کہے گا واللہ واللہ، اللہ کی قسم بہت محبت کرتا ہوں تم سے، حالانکہ کسی قسم کا محبت نہیں کرتا، منافق ہے۔ وہ الد الخصام، اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغام اور دن کا بہت بڑا دشمن ہے اور بہت جھگڑالو ہے، یہ اس کی نفسیات ہے، جھگڑالو بندہ۔ 205 نمبر آیت، اس آیت میں اس کی باقی 3 قباحتیں اس کی ذکر ہے۔ تولا، ایک معنی یہ ہے کہ والی اور اختیار مند کسی کام یا حکم کے بارے میں بننا، دوسرا معنی یہ ہے کہ تمہارے مجلس سے اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اور جب پیٹ پھیر کر جاتا ہے تو ملک میں فساد ڈالتا ہے اور کیتے اور مویشی کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا، یعنی فسادی آدمی ہے، اس کی فطرت میں فساد ہے۔ لیفسد فیہا، ہر قسم فساد کو شامل ہے، شرک، کفر، مخالفت قرآن کریم کی اور پیغمبر کی مخالفت اور اس کے لیے کوشش کرنا، سب فساد میں داخل ہے۔ الحرث والنسل، فصل کو جلاتا ہے، چوریاں کرتا ہے، یا حرث سے مراد زنانہ ہے اور نسل سے مراد اولاد، بچے عام حیوانات اور انسانوں کے ہیں، یعنی قتل انسان کے بچوں کا خاص، اور اس وقت یہ نسل کشی یعنی منصوبہ بندی کو بھی یہ شامل ہے۔ 206 نمبر آیت، اس آیت میں اس شخص کے کریکٹر کا ایک صفت موجود ہے، وہ اس کا ذکر ہے، اور ساتھ میں اس کے ساتھ تخفیف اخروی بھی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو شیخی میں آ کر اور بھی گناہ کرتا ہے، سو اس کے لیے دوزخ کافی ہے، اور البتہ وہ برا ٹھکانہ ہے۔ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، یعنی عزت یہاں غیرت نفسانی کے معنی پر ہے،
اور با جو ہے علا کے معنی پر ہے یعنی گناہ کرنے پر غیرت شروع کرنے لگتا ہے یعنی پختہ ہو جاتا ہے گناہ پر، یا با سببیہ ہے یا سبب گناہ پر دل سے نصیحت کو قبول کرنے کو غیرت کا معاملہ سمجھتا ہے یعنی گناہ پر ڈٹا رہتا ہے، گناہ پر جمے گا، اللہ سے نہیں ڈرتا۔ حدیث اس کو سناؤ، قرآن مجید کی آیت سناؤ، کوئی اثر اس پر نہیں کرے گا۔ تو یہ شریر بننے کی نفسیات ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے خصوصاً اس پر رد کیا، اس کو جو ہے برا کہا۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، میہاد اس جگہ کو کہتے ہیں جو مہمان کے آرام کے لیے تیار ہوتا ہے، تو جہنم کے لیے لفظ تحکم کہا گیا، یا میہاد سے مراد وہ ناکار اعمال ہے جو انہوں نے اپنے لیے تیار کیے ہیں۔ 207 نمبر آیت، اس آیت میں لوگوں کی چوتھی قسم کا ذکر ہے۔ یہ لوگ بہت نیک بخت ہے جو اپنے بدن کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان کرتے ہیں، اور وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے، طریقہ دعوت اللہ کے ذریعے یا قتال فی سبیل اللہ کے ذریعے اپنے جانوں کو اللہ تعالیٰ پر بیچتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور بعض ایسے بھی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان بھی بیچ دیتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ یشرا بے کے معنی پر ہے، اس سے مراد اپنے آپ کو قربان اور خرچ کرنا ہے۔ 208 نمبر آیت، اس آیت میں ترغیب ہے پورے دین اسلام کو قبول کرنے کے لیے، یعنی حج وغیرہ تمام عبادات دینیہ بدعات سے پاک رکھے۔ حکم ہے کہ اپنے آپ میں پورا دین جاری کر دے، اپنے غم خوشی میں، معاملات معاشرت میں جو لوگ بعض اسلام کو فالو کرے اور بعض کفار بدعتی اور مشرک لوگوں کے عادات اور رسومات کو فالو کرے، تو یہ لوگ اس آیت کی مخالفت میں ہیں۔ سیاست میں بلکہ ہر کام میں جو طریقہ دین کا ہے اسے مکمل ماننا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ابتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض کو مانیں گے اور بعض کو نہیں مانیں گے، یعنی بات یہ وہ بات جو یہود کو کہی گئی تھی تو اس آیت میں بھی وہ پیرائے بدل کر ہمیں کہی جا رہی ہے۔ دوسرے طریقے پر کہ مکمل ماننا ہے، ادھورا نہیں ماننا، پورا کا پورا داخل ہونا ہے۔ یہ نہیں کہ بعض کو مانا جائے اور بعض کو نہ مانا جائے، سب کو ماننا پڑے گا۔ سیاست کو بھی مانیں گے، معاشرت میں بھی ملائیں گے، معاملات میں بھی دین کو شامل کریں گے، ہر جگہ اسلام کو مکمل طور پر فالو کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں سارے کے سارے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ، کیونکہ وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ خطوات، کفریات، شرکیات، بدعات مراد ہے۔ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، یعنی مسواک کرنا، پانچ اوپر رکھنا، داڑھی چھوڑنا، گھر میں شرعی احکام، گانا بجانے سے بچاؤ، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، مگر اس کے باوجود ایک چیز تم نے چھوڑ رکھی ہے، مثلا روزہ چھوڑا ہے، جہاد نہیں کر رہے، اس کو چھوڑا ہے، تو وہ بھی اس آیت کے خلاف ہے۔ خلافت کو نہیں مانتے تو اس کے لیے کوشش بھی نہیں کرتے تو وہ بھی اس آیت کے نیچے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے تو اپنی جانیں قربان کی تھی دین کے غلبے کے لیے، اس کے لیے کوشش نہیں ہے، مالی کوشش بھی نہیں ہے، بدنی بھی نہ ہے، لفظی بھی نہ ہے، تو ہم بھی یہود کی طرح اس آیت کے نیچے آتے ہیں جس میں فرمایا گیا تھا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، پھر بعض کو مانتے ہو اور بعض کو نہیں مانتے، یعنی سب کو ماننا پڑے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ذلت کا انجام دنیا اور آخرت میں ایسے افراد کے لیے مقدر کیا ہے، سب کو ماننا پڑے گا بھائی۔ 209 نمبر آیت، اس میں ڈانٹ ہے جو پورے اسلام میں داخل نہیں ہوتا، اور اس کا وبال اس آیت میں ذکر ہے، یعنی آدھے کو مانتے ہو اور آدھے کو نہیں مانتے، آدھا تیتر اور آدھا بٹیر، تو ان کے لیے رد ہے اس آیت میں۔ وَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، پھر اگر تم کلی نشانیاں آ جانے کی بات بھی پھسل گئے تو جان لو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ زللتم، پھسلنا قصدن ہو یا جہلن، تو یہاں پہلا طریقہ مراد ہے۔ 210 نمبر آیت، یہ تخفیف دنیائی ہے۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، کیا وہ انتظار کرتے ہیں کہ اللہ ان کے سامنے بادلوں کے سائے میں موجود ہو اور فرشتے بھی آ جائے اور کام پورا ہو جائے، اور سب باتیں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ ینظرون، یہ معنی انتظار کرنے کے ہے۔ یاتیہم اللہ، اللہ کا آنا یہ متشابہات میں سے ہے، یعنی ظاہری حقیقی معنی واضح ہے بغیر کسی تمثیل اور تشبیہ کے، بغیر تاویل اور تحریف کے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، ایک معنی یہ ہے کہ تمام امور اللہ کی طرف لوٹتے ہیں آخرت کے حساب کے لیے۔
اور دوسرا معنی یہ ہے کہ آج مشرک لوگ بعض کاموں کی نسبت اپنے معبودوں کو کرتے ہیں تو روز آخرت میں یہ نسبت اللہ تعالیٰ کو کریں گے۔ 211 نمبر آیت۔ اس آیت میں عذاب دنیائی کا ایک نمونہ ہے اور اس کا ایک سبب ذکر ہے۔ سل بنی اسرائیل کما آتیناہم من آیات بینات، بنی اسرائیل سے پوچھے کہ ہم نے انہیں کتنے روشن دلیلیں دی ہے۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو اللہ کی نعمت کو بدل دیتا ہے ناشکری سے بعد اس کے کہ وہ اس کے پاس آ چکی ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ آیات بینات، اس سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو اس صورت کے اول میں بنی اسرائیل کے بارے میں ذکر ہے، لیکن ہر نعمت معجزہ اور دلیل ہے تو اسی وجہ سے اس کو آیاتن کہا گیا۔ وَمَن يُبَدِّلْ، اس سے مراد نعمت ہے، نعمت کی ناشکری ہے۔ 212 نمبر آیت۔ اس آیت میں سبب نعمت کے بدلنے کا ہے جو تزین دنیا کی اموال اور زندگی کا ہے، اور جواب ایک سوال کا بھی ہے ادھر کہ کفار کی مزوں میں ہے تو اس کا جواب بھی اس میں آپ کو ملے گا۔ زین للذین کفروا الحیات الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا، کافروں کو دنیا کی زندگی بھلی لگتی ہے اور وہ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، حالانکہ جو لوگ پرہیزگار ہیں بچتے ہیں شرک سے وہ قیامت کے دن ان سے بالا تر ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ چاہے جسے بے حساب رزق دیتا ہے۔ زینا مجہول فرمایا، کبھی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف خالقیت کی اعتبار سے اور کبھی شیطان کو وسوسہ کی وجہ سے۔ ویسخرون، ایک تکبر کی وجہ سے ہے، فوقہم یعنی اوپر ہونا جنت کا چاہے جو تقوی سے حاصل ہوتا ہے۔ واللہ یرزق من یشاء، اس میں بہت سے توجیحات ہے۔ پہلا یہ کہ عام لوگوں مراد ہے، رزق سے مراد رزق دنیاوی ہے، حساب سے مراد بہت ہے۔ دوسرا یہ کہ من یشاء سے مراد مومن ہے، حساب سے مراد گمان کرنا ہے۔ تیسرا من یشاء سے مراد مومنین ہے، اور رزق سے جنت مراد ہے جو بھی حساب ہے۔ 213 نمبر آیت میں ترغیب جہاد ہے اور دعوت اللہ ہے کتاب اللہ کے ذریعے، اور پچھلے آیت میں جو اختلاف ہے تو اس کے ازالے کا طریقہ اس آیت میں موجود ہے کہ یہ طریقہ انبیاء کا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد تمام لوگ ایک وقت تک توحید پر متفق تھے۔ اسی طرح ہر نبی کے زمانے میں جب مخالفین عذاب سے پناہ ہوتے تو پھر باقی توحید پر ایک ہو جاتے، پھر نبی کے وفات کے بعد ان میں اختلاف پیدا ہوتا، تو اس میں اشارہ ہے کہ آسمانی کتب اخلاقی مسائل کے حل کے لیے نازل ہوتے۔ آیت میں ذکر ہے کہ اختلاف کس نے کیا تھا اور کب کیا تھا اور کیوں کیا تھا۔ کان الناس امۃ واحدۃ، سب لوگ ایک دین پر تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر اللہ نے انبیاء خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بھیجے۔ وانزل معہم الکتاب بالحق، اور ان کے ساتھ سچی کتاب نازل کی۔ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ لوگوں میں اس بات میں فیصلہ کرے جس میں اختلاف کرتے تھے۔ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم، اور اس میں اختلاف نہیں کیا مگر انہیں لوگوں نے جنہیں وہ کتاب دی گئی تھی، اس کے بعد ان کے پاس روشن دلیلیں آ چکی تھی آپس کی عزت کی وجہ سے۔ فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، پھر اللہ نے اپنے حکم سے ہدایت کی ان کو جو ایمان والے ہیں اس حق بات کی جس میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہے سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ ہر نبی پر اللہ خصوصی کتاب نازل نہیں فرماتے بلکہ کتاب اکثر پہلے سے موجود ہوتا تھا تو اس کی ہی طرف دعوت دیتے۔ بغیم بینہم، ضد اور اناد انبیاء کے ساتھ، بینہم انبیاء مراد ہے اور اس اور بغی نے اس میں ترقی کی ہے۔ 214 نمبر آیت، اس میں بھی ترغیب ہے جہاد کی طرف تکالیف کے ذریعے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم خیال کرتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تمہیں وہ حالات پیش نہیں آئے جو ان لوگوں کو پیش آئے جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب، انہیں سختی اور تکالیف پہنچے اور ہلا دیے گئے یہاں تک کہ رسول جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب ہوگی،
تو سنو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ مثل اس سے مراد تکالیف ہے، اور تکالیف 3 طرح کے ہیں۔ مالی تکالیف اس کو باسا کہتے ہیں، دوسرے بدنی تکالیف ہے جس کو ذرہ کہتے ہیں، تیسرے مخالفین کی طرف سے تکالیف ہے جو گالیاں ہے، ان کی چال گالیاں وغیرہ ہے، تو جس کو زلزلوں میں اشارہ کیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ رسول اور مومنین بہت عاجزی سے اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے اور اللہ تعالیٰ سے شکایت وہ نہیں کرتے۔ متا نصر اللہ طلب کے لیے ہے، میں اللہ تعالیٰ کی مدد کو طلب کر رہا ہوں، امید ہی نہیں ہے، کیونکہ انبیاء اور صحابہ اللہ سے نا امید نہیں ہوتے۔ الا ان نصر اللہ، یہ تسلی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ باب ادھر اختتام کو پہنچ گیا۔ آئے اللہ کے حضور میں دعا مانگتے ہیں، یا کریم اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دیجیے، ہمارے جتنے بھی بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ نصیب فرما دیجیے، جتنے بھی مقروض ہیں ان کے قرض اپنے خزانہ غیب سے ادا فرما۔ یا کریم اللہ ہمارے ملک سے مہنگائی کی اس عذاب کو دور فرما، ہمیں سیدھی راہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نیک بنائے اللہ، ہمارے اولاد پر رحم فرما، ہمارے والدین پر رحم فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ہر لمحہ ہمارے ساتھ اپنی مدد شامل حال فرما، تمام دنیا پر اسلام کا نظام نافذ فرما۔ یا کریم آخرت کی سختیاں ہم سے دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مسافرین ہیں ان کی حفاظت فرما، ہر لمحہ سکون نصیب فرما۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔